السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے جو ہم جتنے اسباب پڑھ چکے ہیں ان کا آج ہم مختصر سا خلاصہ پڑھیں گے۔ کیا ہوتا ہے جی، پھر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی ورک کرتے ہیں، میں لکھ رہا ہوں، یہ ایک کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں بیٹھا ہوں تو وہ بھی ایک کام ہے۔ اس کا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی بھی زمانہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، زمانہ یہ سمجھے کہ تین طرح سے تین زمانے ہوتے ہیں پھر، ٹھیک ہے، فعل ماضی ہوتا ہے، فعل مضارع ہوتا ہے، فعل امر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین افعال ہوتے ہیں فعل کے اندر۔ یا تو یہ پانچ جو آج سے پہلے، ابھی سے پہلے کا جو وقت ہے، یہ سارا ماضی ہے، اور مضارع کیا ہے جو ابھی چل رہا ہے یا جو فیوچر میں آنے والا ہے، اس کو مضارع کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس فعل امر ہوتا ہے جس میں کسی چیز کا آرڈر دیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ سارا کیا ہوتا ہے، یہ فعل امر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم سب سے پہلے آتے ہیں فعل ماضی کی طرف۔ فعل ماضی کی جو ہے جو زمانہ گزر چکے ہیں وہ فعل ماضی کہلائے گا۔ تو اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، مفرد، اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں ضرب، ضرب، ضرب یہ فعل ماضی ہے، ضرب یہ فعل ماضی، ہمیشہ ہم اس کے اوپر زبر رکھیں گے، ٹھیک ہے، فعل ماضی مفرد کے اندر، ٹھیک ہے۔ جو ایک بطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضرب محمد، ضرب محمد الولد، ضرب محمد الولد، ولد، ٹھیک، ضرب مارا محمد، محمد نے، الولد لڑکے کو، بچے کو، ضرب یہ پاسٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ پاسٹ پہ پاسٹ ماضی ہے، محمد جو ہے وہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، ماضی فاعل، یعنی کہ جس نے مارا ہے وہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، محمد ہے۔ الوالد جس کو مارا ہے وہ کیا ہے، بچہ ہے، لڑکا ہے، مفعول، ٹھیک ہے۔ بس اتنا کچھ آپ کو یاد رکھنا ہے، باقی ان کی ڈیٹیل آپ کو بعد میں ایک ایک کر دیں انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ محمد الوالد، ٹھیک ہے۔ اس سے پھر ہم اسی کو چینج کر کے ہم فعل مضارع، اچھا اس کے اندر اور بھی صیغے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مفرد کا صیغہ ہے تو اس میں مؤنث کا بھی ہوتا ہے، ضربت، ٹھیک ہے، ضرب یہ ضربت کیا ہے، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس ایک لڑکی نے ضربت آمنۃ الولد، آمنہ نے بچے کو مارا۔ اسی طرح ضربت بھی ہوتا ہے، میں نے مارا، ضربت میں نے مارا، ضربت الولد میں نے بچے کو مارا، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ جملے اس طرح اس کو بنائیں گے۔ اس طرح ہم اس کو مضارع میں چینج کرتے ہیں۔ اچھا مضارع میں اس کو چینج کرنے کے آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اس کے چار حروف ہوتے ہیں، ان کو حروف عطائن بھی کہتے ہیں، تا، یا اور نون۔ ان کو ملا کر جب پڑھتے ہیں تو حروف عطائن، عام طور پہ گرامر جب آپ عربی پڑھ رہے ہوں گے نا تو اساتذہ کرام آپ لوگوں سے اس طرح کی بات بھی کر سکتے ہیں کہ حروف عطائن آتے ہیں اس میں، اس کے فعل مضارع کے اندر، اس کے شروع کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے فعل مضارع کیسے بنانا ہے، ضرب سے ہم نے فعل مضارع بنایا، اس سے پہلے یا آ جائے گا، ضرب، ٹھیک ہے، کیا آ جائے گا یا زبر کے ساتھ، پہلا حرف اس کا چینج ساکن ہو جائے گا، یا یہ ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ حرف آ گیا اور یہاں پہ جو ہے کیا ہوگا، یہ ساکن ہو گیا اور آخر کے اندر پیش آ جائے گا، زبر ہے تو یہاں پہ پیش آ جائے گا، ضرب یضرب، اور سوری اس کے اندر زیر آ جائے گی، ٹھیک ہے، فعل مضارع کے اندر ضرب یضرب، ٹھیک ہے، ضرب فعل ماضی، یضرب فعل مضارع، وہ مارتا ہے یا مارے گا، یہ سنگولر کے لیے۔ اسی طرح ضرب کے لیے یضرب ہم نے کیا کرنا ہے، فعل مضارع کیسے بنانا ہے، یضرب، ٹھیک ہے، یہ تاء ختم ہو جائے گا، ضربت کی جگہ تضربو، تضربو بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کے فعل ماضی کا زیادہ ایک پورا لیسن تیار کریں گے، تو اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ میں آئے، لیکن اتنا سمجھ لیں یہ ہم بناتے کس طرح ہیں، بس اس میں سمجھنا کہ جو فعل ہوتا ہے فعل ماضی کہتا ہے، فعل مضارع اس کی سے آپ کو مثال دے گا۔ ضربتو میں پھر تضربو ہو جائے گا، اضربو، سوری، ضربتو میں کیا ہوگا، اضربو ہو جائے گا، اضربو، اس میں حمزہ آ گیا، اس میں تا آ گیا، اس میں یا آ گیا، اسی کو ہم فعل عام بنا لیں گے، ٹھیک ہے، یضرب سے فعل عام بناتے ہیں، ٹھیک ہے، عام طور پہ جو آسان طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ یضرب ہے تو اس کا پہلا حرف جو ہے نا یہ ختم کر دیں گے، حروف عطائن میں جو بھی حروف ہوں گے ان کو ہم ختم کر دیں گے، کیا جائے گا، اس کو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے، یہ ہم نے ختم کر دیا ہے، اور یہاں پہ ہم نے جو ملا کر لکھنا ہے، یہ جو رہ گئے ہیں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دعا کے اوپر کیا تھا، سکون تھا، یہ ویسے رہے گا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ
ایسے رہے گا، لیکن آپ یہاں کے اوپر ہم جزم لگا دیں گے، ساکن کر دیں گے. اب اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے، تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے یہاں پہ کیا لگایا، رول یہی ہے کہ ہم کیا لگا دیں گے، الف لگا دیں گے. اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، یہ حمزہ وصل کہیں گے. اب اس کو پڑھنا کہتے ہیں، زہر آئے گی تب آئے گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا ہے یہ جو اس کا درمیان والا حرف دیکھیں گے، درمیان والے حرف میں زبر ہے یا زیر ہے، زبر ہے یا پھر زیر ہے. یہاں پہ کیا ہوگا، زیر آ جائے گی. اس کو پڑھیں گے کیا ہوتے ہیں جی، ادوات الاستفہام، ٹھیک ہے. ادوات الاستفہام کیا ہوتے ہیں، یہ حروف جو ہے نا یہ ہم استعمال کرتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ہے حمزہ، ٹھیک ہے، آ اور حل ہوتا ہے، من بھی ہوتا ہے، یہ بھی ادوات میں سے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح اور بھی حروف ہیں، ٹھیک ہے. جب ہم کسی کو سوال کرتے ہیں تو یہ والے حروف استعمال کیے جاتے ہیں. تو ہم اس کو کس طرح استعمال کریں، جو ہمارا سوال کریں تلمیذ انت، تلمیذ انت، کیا آپ علم ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے حل بھی، انت معلم، کیا آپ استاد ہیں، حل انت معلم، معلم، کیا آپ استاد ہیں، ٹھیک ہے. من، پھر من استعمال کرتے ہیں، من هذا الولد، ولد، من هذا الولد، من هذا ولد، یہ لڑکا کون ہے، یہ لڑکا کون ہے، ٹھیک ہے. اس طرح ہمارے پاس جو ہے ہم نے حروف جارہ، حروف جارہ، ٹھیک ہے. حروف جارہ وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی بھی اسم کے اوپر آ جاتے ہیں، نام کے اوپر آ جاتے ہیں، تو اس کے آخری حرف پر اس کو زیر دے دیتے ہیں، کسرہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بہت سارے حروف ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے اس میں زیادہ یوز نہیں کرنے، لیکن سمجھنا کہ یہ آخری حرف کے اوپر کیا کرتے ہیں، زیر دیتے ہیں. جیسے خرجت من البیت، بیتی، خرجت من البیت، میں گھر سے نکلا، خرجت میں نکلا، من سے، البیت گھر سے، ٹھیک ہے. اتیت بیرسم، بیرسم پینسل کو کہتے ہیں، کہہ کہ میں لے کے آیا، مرسم میں پینسل لایا، میں پینسل لے کر آیا تھا، ٹھیک ہے. تو اس طرح اور بھی حروف جارہ ہیں، لام ہے، الہ ہے، فی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح انا فی البیت، انا فی البیت، پھر بیتی، انا فی البیتی، ٹھیک ہے. یہ فی ہے، بے ہے، من ہے، ٹھیک ہے. من نہیں، یہ من ہے. تو یہ کیا ہے، سارے حروف الجارہ ہے، ٹھیک ہے. تو جب بھی کسی بھی اسم کے اوپر آتے ہیں، بیتی، ٹھیک ہے، یہ آخر حرف کے اوپر نیچے زیر دیتے ہیں، آخر حرف کے نیچے زیر دیتے ہیں، کسرہ آ جاتا ہے ان کی وجہ سے. تو اس طرح جو ہے الہی ہے، ذهبت الى المدرسہ، ذهبت الى المسجد، الى المدرسہ، میں مسجد گیا، میں اسکول گیا، ٹھیک ہے، یا مدرسے گیا. تو اس طرح ہمارے پاس یہ حروف جارہ ہو گئے.